بنگلہ دیش کا بھارت میں T20 ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار. بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے ICC کو فیصلے سے آگاہ کر دیا. کہا بھارت سے کشیدگی کی بنیاد پر ٹیم نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا. بھارت میں کھلاڑیوں کی سیکیورٹی پر خدشات. بنگلہ دیش کی میچز کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کی درخواست. وینزویلا کے صدر کو حراست میں لینے کے بعد نیو یارک پہنچا دیا گیا. دہشت گردی اور منشیات اسمگلنگ کے الزامات میں کل عدالت پیش کیا جائے گا. وینزویلا کے صدر کو بروکلن کے قید خانے میں رکھا گیا. امریکی ڈیلٹا فورس نے نیکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد ہتھکڑی لگائی. اہلکاروں نے دونوں بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا. ڈیلٹا فورس نے مادورو کو امریکی محکمہ انصاف کے حوالے کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا وینزویلا کا کنٹرول سنبھالنے کا اعلان. کہا اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات امریکہ چلائے گا. امریکی تیل کی کمپنیاں وینزویلا جائیں گی. ضرورت پڑی تو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وینزویلا میں اقتدار کی منتقلی عوام کی مرضی کے مطابق کی جائے. فرانس، آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا کا رد عمل. فرانسیسی صدر نے کہا اقتدار کی منتقلی پرامن اور جمہوری ہونی چاہیے. آسٹریلوی وزیر اعظم بولے استحکام کے لیے ڈپلومیسی ضروری ہے. کینیڈین وزیر اعظم کا بین الاقوامی قوانین پر عمل کرنے کا مطالبہ. سابق نائب امریکی صدر کیملا ہیرس نے کہا نیکولس مادورو ایک آمر ہے لیکن امریکی اقدام غیر قانونی ہے. تیل کے لیے لڑی جانے والی جنگوں کی فلم پہلے دیکھ چکے ہیں. وینزویلا نہ منشیات کا معاملہ ہے نہ جمہوریت کا. یہ تیل کا کھیل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں. امریکی عوام جھوٹ سن کر تھک چکے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ چین. کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر سے ملاقات. علاقائی صورتحال اور سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا. رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار. افغانستان کی تعمیر نو پر اخراجات یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ. امریکی انسپیکٹر جنرل نے 20 سالہ افغان جنگ پر رپورٹ جاری کر دی. کہا امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے $137 ارب خرچ کیے. افغان حکومتوں کی کرپشن بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی. افغان سیکیورٹی اداروں میں ہزاروں گوسٹ ملازمین موجود رہے. مختص ایندھن چوری ہوتا رہا. کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک، 1 گرفتار. پولیس کے مطابق بفر زون سیکٹر 15A میں ڈاکوؤں کے گھر میں ڈکیتی کی کوشش. پولیس کے پہنچنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. پولیس کی جوابی کارروائی میں 3 ڈاکو مارے گئے. ڈاکوؤں سے اسلحہ اور چھینا ہوا سامان برآمد. کراچی کے علاقے مائی کولاچی میں ماں اور 3 بچوں کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار. پولیس حکام کے مطابق ملزم نے اعتراف جرم کر لیا. ملزم اور خاتون 3 سال سے رابطے میں تھے. پولیس نے مقتولین کے گھر سے شواہد جمع کر لیے. لکی مروت میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، 3 ٹریفک پولیس اہلکار شہید. پولیس کے مطابق اہلکار سڑک پر معمول کی ڈیوٹی پر کھڑے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس. شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. وزیر اعلیٰ KP کا ملاقات کی دعوت پر وزیر اعلیٰ سندھ کا شکریہ. سہیل آفریدی نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے جمہوری اقدار کو تسلیم کرتے ہوئے ملنے کی دعوت دی. شکریہ ادا کرتا ہوں. کراچی میں کسی قسم کی تکلیف یا مسئلہ ہوا تو وزیر اعلیٰ سندھ سے ضرور ملوں گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. کہا بڑے منی لانڈررز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے. منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کی پوری منی ٹریل کو بے نقاب کیا جائے. حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں. انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس مافیا کے خلاف بھی مؤثر کارروائی کا حکم. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا کہ پیپلز پارٹی 15 سال میں 3000 ارب روپے سے زائد کھا گئی. MQM ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے لیکن کوئی کام نہیں کیا. آئین میں ترمیم کرنی ہو تو یہ سب مل جاتے ہیں. کام کرنے کا وقت آئے تو بلیم گیم کرتے ہیں. سندھ کی صورتحال دیکھیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. کراچی کے شہریوں کو حق دینا پڑے گا. سندھ حکومت نے حافظ نعیم الرحمان کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا. ترجمان نے کہا جماعت اسلامی جھوٹے دعووں سے سیاست چمکا رہی ہے. کراچی میں ترقی کے کام میں جماعت اسلامی کا کوئی حصہ نہیں. حافظ نعیم الرحمان عوام کے حقیقی مسائل سے کوسوں دور ہیں.
سارسدہ میں شب قدر کے علاقے خیرآباد میں گھر کی چھت گر گئی، 6 افراد جاں بحق، 13 زخمی۔ واقعہ شادی کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ کراچی کے علاقے کھرنگی میں 5 افراد کنویں میں گر گئے، ریسکیو اہلکاروں کی بروقت کارروائی، کنویں سے نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ متاثرہ افراد شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ سکھر میں بس ٹرمینل کے قریب فائرنگ سے 2 افراد قتل، پولیس حکام نے کہا واقعہ قبائلی دشمنی کا نتیجہ قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا واقعے کی شفاف تحقیقات کا حکم، کہا تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، دشمنیاں نسلوں تک نہیں چلنے دیں گے۔ وینزویلا کی نائب صدر نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا، کہا وینزویلا کبھی بھی کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا، ملک کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ سرکاری ٹی وی پر خطاب میں مزید کہا ملک کی دفاعی کونسل کو فعال کر دیا گیا، ملک کے صدر اب بھی نکولس مادورو ہی ہیں۔ چین اور ملیشیا کا وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ، ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا حکومت کے سربراہ کو طاقت سے ہٹانا خطرناک مثال ہے۔ امریکی اقدام خود مختار ریاست کے خلاف غیر قانونی طاقت کا استعمال ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ وینزویلا کی حکومت گرانے کی کوششیں بند کرے، صدر مادورو اور اہلیہ کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ امریکی صدر نے سچویشن روم سے وینزویلا پر حملے کو براہ راست دیکھا۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے کہا مادورو کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں 150 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا، 20 بری اور بحری اڈوں سے طیارہ روانہ کیا۔ فوجی نقصان کم سے کم کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا گیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں میں 40 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکہ اور یورپی ممالک میں وینزویلا پر امریکی حملے کے خلاف مظاہرے، واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج، نیو یارک میں ٹائم سکوئر پر بھی مظاہرہ، ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی، جرمنی، یونان، چلی، کیوبا، کولمبیا اور وینزویلا میں بھی امریکی کارروائی کے خلاف احتجاج۔ میئر نیو یارک کی وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کی مذمت، زہران ممدانی نے کہا کسی خود مختار ملک پر یک طرفہ حملہ جنگ کے مترادف ہے۔ زہران ممدانی کا صدر ٹرمپ کو ٹیلی فون، کہا رجیم چینج کے خلاف ہوں، حکومت تبدیلی کی کوشش نیو یارک سمیت پوری دنیا کو متاثر کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصر اور ملیشیا کے وزرائے خارجہ سے رابطہ، 2 طرفہ امور سمیت باہمی تعلقات پر گفتگو، مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر امور خارجہ سے بھی بات چیت۔ پنجاب بھر میں سڑکیں، مکانات اور ہاسٹلز کی تعمیر و مرمت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واٹر انفراسٹرکچر کی بحالی، صاف پانی کی فراہمی اور سیوریج سسٹم میں بہتری کا ہدف دے دیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا پنجاب اور عوام دونوں ترقی کی شاہراہ پر تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیلہ آفریدی کا یتیم اور بے سہارا بچوں کے قائم انسٹیٹیوٹ کا دورہ، 11 بچوں کے نکالے جانے کے معاملے پر فوری انکوائری کا حکم، کلاس رومز میں کیمروں کی تنصیب اور درکار اساتذہ کی فوری فراہمی کی ہدایت، کہا نجی کالجز میں زیر تعلیم انسٹیٹیوٹ کے بچوں کی فیس حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا تعلیم کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں، تعلیم ہی ریاست کو مضبوط بنائے گی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی گریجویشن تقریب میں شرکت، مزید کہا دیانت، برداشت، انسان دوستی اور قومی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ نتھیا گلی میں ایک بار پھر برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ، روئی کے گالے گرے تو سیاح بھی خوش، حکام کی سیاحوں کو گلیات سفر کے دوران ٹائرز پر چین کے استعمال کی ہدایت۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کسٹمز حکام کی کارروائی، 5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا اسمگل شدہ سامان ضبط، ایف بی آر کے مطابق ٹائرز، ادویات اور سگریٹ قبضے میں لیے گئے، اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں بھی ضبط۔ خیبر میں منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام، گاڑی سے 500 کلو منشیات برآمد، حکام کے مطابق ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ درج۔
کوئٹہ کے علاقے مسلم اتحاد کالونی میں واٹر سپلائی کا ٹینک پھٹ گیا. حادثے میں ایک بچی جاں بحق، 3 افراد زخمی ہوئے. یونان میں تکنیکی خرابی سے ملک بھر میں فضائی آپریشن معطل، طیارے گراؤنڈ کر دیے گئے. حکام کے مطابق ایئر ٹریفک کنٹرول کے ریڈیو سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی. ایتھن سمیت دیگر ایئرپورٹس پر مسافروں کا رش لگ گیا. برازیل میں ہیلی کاپٹر کی سمندر میں ہنگامی لینڈنگ. برازیلین نیوی نے بروقت کارروائی کر کے 8 افراد کو بچا لیا. ہیلی کاپٹر نے ساحل سے 40 ناٹیکل میل دور لینڈنگ کی تھی. جرمن میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، دارالحکومت اندھیرے میں ڈوب گیا. شدید سردی میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم. انتظامیہ کے مطابق ہائی وولٹیج کیبلز جلنے کے باعث بجلی بحال ہونے میں 4 دن لگ سکتے ہیں. امریکہ نے وینزویلا کے صدر کو گرفتار کرنے سے پہلے مشقیں کی. عالمی میڈیا کے مطابق امریکی مخبر کی مدد سے مادورو کا درست مقام معلوم کیا گیا. صدر ٹرمپ نے 4 دن پہلے کارروائی کی منظوری دی. امریکی فورسز نے مادورو کے گھر پر دھاوا بولا. گھر کے مضبوط سٹیل کے دروازے چند سیکنڈ میں توڑے گئے. مادورو کو پکڑ کر فوری امریکی جہاز پر منتقل کیا گیا. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے وینزویلا میں امریکی فوجی مداخلت کو غیر قانونی قرار دے دیا. کہا ٹرمپ کو کسی دوسرے ملک پر حملے کا آئینی اختیار حاصل نہیں. صدر ٹرمپ کو امریکہ کے اندرونی مسائل پر توجہ دینی چاہیے. ایلان مسک کی اسٹار لنک کا وینزویلا کے عوام کو مفت انٹرنیٹ فراہم کرنے کا اعلان. اسٹار لنک کے مطابق مفت انٹرنیٹ سہولت 3 فروری تک جاری رہے گی. شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل کا تجربہ. میزائل 950 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت سے لیس جاپان اور جنوبی کوریا کا شدید احتجاج. امریکی فوج نے کہا امریکہ اور اتحادیوں کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں. میلبرن رینیگیڈز نے میلبرن سٹارز کو بگ بیش لیگ میں ہرا دیا. سٹارز کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 173 رن بنائے. رینیگیڈز نے 6 وکٹوں کے نقصان پر ہدف عبور کر لیا. جوش براؤن 84 رن کی دھواں دھار اننگز پر پلیئر آف دی میچ قرار. ایشز سیریز کا 5واں میچ. کھیل کا پہلا روز بارش سے متاثر. انگلینڈ نے 3 وکٹس کے نقصان پر 211 رن بنا لیے. جو روٹ کی 72 اور ہیری بروک کی 78 رن کی اننگز. آسٹریلیا کے عثمان خواجہ کا ٹیسٹ کیریئر کا آخری میچ. 5 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 3-1 کی برتری حاصل. ایشز سیریز دیکھیں 10 سپورٹس پر براہ راست. سڈنی حملے میں شہریوں کو بچانے والے احمد الاحمد سڈنی ٹیسٹ کے ہیرو. ایشز ٹیسٹ سے پہلے احمد الاحمد اور متاثرہ افراد کی سڈنی گراؤنڈ آمد. سڈنی کا گراؤنڈ تالیوں سے گونج اٹھا. ہزاروں شائقین اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے. ہیروز کو سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں گارڈ آف آنر دیا گیا. احمد الاحمد نے عثمان خواجہ سمیت آسٹریلوی کھلاڑیوں سے ملاقات کی. ان کی ہمت کو سراہا گیا. دبئی ایئرپورٹ کا اپنی تاریخ کا مصروف ترین دن. 3 جنوری کو 3,24,000 سے زائد مسافروں کا سفر. 4 جنوری کو 3,22,000 مسافروں نے سفر کیا. حکام کے مطابق 11 جنوری تک 34 لاکھ سے زائد افراد دبئی ایئرپورٹ استعمال کریں گے. مارشل آرٹس کی فلموں میں دکھائی جانے والے دنیا نے حقیقت کا روپ دھار لیا. چین کے تھیم پارک میں دلچسپ مارشل آرٹس شو کو دیکھ کر سیاح حیرت میں ڈوب گئے.